اب لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے یہ امر بالمعروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امر بالمعروف کا لفظ استعمال کرتے ہوئے معروف کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، میڈیا پہ بہت استعمال ہوا ہے، بڑے بڑے مجلسوں کے اندر استعمال ہوا ہے، وہیں پر جو ہے وہ ناچ گانے ہو رہے ہیں اور وہیں امر بالمعروف کے درس ہو رہے ہیں، ایسے بھی ہوا ہے۔ تو بولیے کہ اللہ کا غضب کیسے جوش میں آتا ہوگا؟ امر بالمعروف کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ایک چیز پک اینڈ چوز، ایک چیز نکال لیں اپنے مقصد کی اور وہ بیان کری جائے، اس کا رگڑا دیے جائیں، اس کا جناب نعرہ ماری جائیں، اور باقی جو 70 چیزیں وہاں ناجائز ہو رہی ہوں تو وہ اس کے بارے میں امر بالمعروف نہیں ہے۔ امر بالمعروف صرف یہ ہے کہ ایک چیز لے لو باقی چھوڑ دو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض قرآن پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بعض پر ایمان رکھتے ہو بعض کا کفر کرتے ہو؟ یعنی یہ والا اس چیز کا مصداق بن جائے؟ نہیں عزیزان محترم، اس طرح سے بھی لوگ جب غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو عام بھولے بھالے سادہ لوگ جو پہلے ہی قرآن کے قریب نہیں آتے تو وہ اس طرح کی بات سن کر، جن سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں وہ لوگ، تو وہ تشریحات سن کر ان کا موقف بھی جو ہے وہ اس معاملے میں، اس شرعی معاملے میں یا اس دینی مسئلے پر وہ اور کو اور بن جاتا ہے اور مسخ شدہ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی دین کو، قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کو کوٹ کریں یا حدیث پاک کو کوٹ کریں تو وہی کوٹ کرنے کا اہل ہے جو اس کے بارے میں صحیح، جو اس کے مسائل ہیں وہ جانتا ہو، اور محل بھی ٹھیک ہو، اس کو استعمال کرنے کی جگہ بھی ہو جہاں پر وہ اپلائی کیا جا سکتا ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے مقصد کے لیے کوئی آیت کافروں کے بارے میں اتری ہو یا مشرکوں کے بارے میں اتری ہو وہ اٹھا کے مومنوں پر فٹ کر دی جائے، جس طرح جو ہے یہ کتنے بد مذہب ہمارے ملک میں اسی طرح کر رہے ہیں، جو آیات بتوں کے بارے میں اتری ہوئی ہیں وہ آیات اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کے جو ہے بندوں پر فٹ کرتے ہیں اور ان پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، گمراہی اسی طرح تو پھیلتی ہے جب من پسند تشریحات لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال امر بالمعروف ایک جامع جو ہے وہ مفہوم ہے اس کا، نیکی کا حکم کرنا۔ اب جو ہے مزامیر بجانا، میوزک بجانا، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے۔ نیکی بج رہی ہے اور آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، بھئی کون سا امر بالمعروف ہے یہ امر بالمعروف کی کون سی قسم ہے؟ لوگ ناچ رہے ہیں یا عورتیں بے پردہ آئی ہوئی ہیں، آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، بھئی یہ کون سا امر بالمعروف ہے؟ پھر آپ جو ہے کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں یا کس طرح، یہ امر بالمعروف ہے؟ آپ تو خود جو ہے نہی عن المنکر جس سے ہونا چاہیے آپ اس کے خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اسلامی اصطلاحات کو، اسلامی معاملات کو اپنی گفتگو کا بلا وجہ حصہ کبھی نہ بنائیں۔ لوگوں نے لطیفوں کے اندر دین ڈال لیا ہے، لوگوں نے جناب اپنے محاوروں کے اندر دین کو گھسیڑ لیا ہے اور اس کے جو ہے وہ پرخچے اڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور عجیب و غریب فتنے جو ہیں وہ برپا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پنجابی میں وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں ادھ پچدا، پورا نہیں، یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، جتنی آئی اتنی لے کر اس کو یوز کر لیا اور آگے جناب کوڈ کر دیا۔ یہ چیزیں ایوانوں میں استعمال ہو رہی ہیں، یہ چیزیں جناب وہ منصفین اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کر ایویں اندر لقمہ دے دیتے ہیں اور ایسے جناب استعمال کر رہے ہیں، پتہ پتہ ہوتا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوئی مذہبی اسکالر جو معتمد علیہ ہو، جو ثقہ ہو، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کو، جس کی یہ فیلڈ ہے، اس کے ذریعے یہ کام لیا جائے، خود ٹانگ نہ اڑائی جائے۔